الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا، اس کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو ہم یاد کریں اور اس کے مفہوم کے مطابق بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تاکید کی گئی ہے کفار اور مشرکین اللہ کے ناموں میں جو الحاد اور سرکشی کا شکار ہیں اس سے بچ کر زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ بہت جلد ان کے برے کاموں کی سزا ان کو دینے والا ہے۔ ہم سب اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا پالنہار، دنیا کو چلانے والا، خالق اور مالک اور مختار کل اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے اور ہم سب اسی کی بندگی کر رہے ہیں اور کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ احادیث کے مطابق 99 نام ایسے ہیں جن کو بتایا گیا ہے۔ اللہ، خالق، مالک، سمیع، بصیر، 99 نام ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں بلکہ اور بہت سارے نام ہیں جو بتائے نہیں گئے ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جو پچھلی کتابوں میں بتائے گئے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو فرشتوں کو بتائے گئے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جسے اللہ نے کسی کو نہیں بتائے۔ یہ جو ہم اسماء حسنہ 99 نام جو ہم گنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ نام ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اب قرآن کریم کھول کر دیکھیے، قرآن کے شروع میں، قرآن شروع ہونے سے پہلے اس کے صفحے اول میں اللہ کے نام لکھے گئے ہیں۔ وہ سب احادیث سے ثابت شدہ اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے ہم ان ناموں کا استعمال کریں، ان ناموں کا استحضار رکھیں، اور ان ناموں کے سلسلے میں ہم پوری طریقے سے ان کی حفاظت کریں۔
قرآن و حدیث میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان ناموں کو سمجھنا چاہیے، ان ناموں کو جاننا چاہیے، اور ان ناموں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ان 99 ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کو جانیں، ان سے محبت کریں، ان ناموں کو یاد کریں، اور ان ناموں کے مفہوم کو سمجھیں، اور پھر ان مفہوم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آیت کریمہ میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ان ناموں کو یاد کریں اور ان ناموں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اسے جاننا اور ان سے محبت کرنا کیا فائدہ بتلایا گیا؟ حدیث پاک میں کہا گیا انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے آپ کو اللہ جنت نصیب کریں گے۔ آپ دیکھیے خوشخبریاں جہاں جہاں نیک اعمال کے سلسلے میں بتلائی گئی ہیں وہاں جنت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اسماء حسنہ کو یاد کرنا، اسماء حسنہ کے مفہوم کو سمجھنا، اسماء حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا اور اس سے محبت رکھنا ہمارے لیے جنت جانے کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام ایک سفر پر روانہ ہوئے، ان میں سے ایک صحابی جو امام تھے، جن کو امام مقرر کیا گیا تھا، وہ جب بھی جہری نماز پڑھاتے، یعنی مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی ہو، جب بھی جہری نماز پڑھاتے اپنی تلاوت کا اختتام، ہر رکعت میں اپنی تلاوت کا اختتام سورہ اخلاص کے ذریعے کرتے۔ ہر رکعت کے آخر میں سورۃ الاخلاص برابر پڑھا کرتے تھے۔ ہر رکعت کے آخری میں سورۃ الاخلاص جب پڑھتے تھے، صحابہ کرام جب سفر سے واپس ہوئے، واپس تشریف لائے، تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرمائی، یہ کیسے امام تھے جو جہری نمازوں کی تلاوت کے ہر رکعت کے آخر میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سورۃ الاخلاص ہر رکعت کے آخر میں پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور خوشی کا اظہار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے، یا رسول اللہ ہر رکعت کی آخر میں سورۃ الاخلاص میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سورت سے مجھے محبت ہے، اور محبت کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ کے نام، اللہ کی صفات بیان کی گئی۔ اللہ کے نام، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں الاحد، الصمد۔ پھر اس کے بعد صفات بیان کی گئی ہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات اس صورت میں بتائے گئے ہیں، اس لیے اس صورت سے مجھے محبت ہے اور اس لیے ہر رکعت کے آخر میں یہ میں پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیک مقصد، جس نیک جذبے اور جس محبت سے تم یہ سورت پڑھ رہے ہو، اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اور انشاءاللہ اس محبت اور جذبے کے بدلے اللہ تمہیں جنت نصیب کرے گی۔ خوشخبری سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء حسنہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کی پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے یاد کریں۔ 99 جو نام ہیں وہ ہم یاد کریں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اسماء حسنہ یاد ہے؟ اگر یاد ہے خوشی کی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو ہم یاد کریں اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے یاد کرے وہ جنت میں جائے گا،
احادیث میں اس کی مختلف تشریح کی گئی ہے، صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھیں، اس کے سلسلے میں غور کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام یاد بھی کریں اور اللہ کے سلسلے میں غور بھی کریں۔ اللہ سمیع ہیں، سننے والے ہیں۔ اللہ سننے والے ہیں تو صرف اس کے معنی کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، زندگی اسی حساب سے گزارے۔ اللہ سننے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے اللہ سنیں گے، چاہے میں لوگوں کے سامنے کہوں، چاہے اپنے آپ سے کہوں، چاہے کہیں اور کہوں، سننے والا اللہ ہے، سنے گا، وہ ضرور سنے گا۔ میں اسے پکاروں، زور سے پکاروں، آہستہ پکاروں، سرگوشی کروں، کیسے بھی کروں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں۔ دل میں احساس ہو میں جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی کر لوں گا اللہ دیکھنے والے ہیں۔ اسماء حسنہ کے سلسلے میں ہم اس قدر شعوری زندگی گزاریں کہ ہم اسے یاد بھی کریں، اس کے معنی کو بھی سمجھیں اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم اللہ کو پہچانتے کیسے ہیں؟ کہیں ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا ہم نے، اور نہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے تم۔ ہاں، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو تمہاری آنکھیں، تمہارا یہ جسم اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ ربی ارینی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ میں اپنے تجلیات اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا، جم گیا، باقی رہ گیا تو تم دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں، صرف تجلیات الہی پہاڑ پر دکھی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، اور حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ رسول اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جنہوں نے خواہش ظاہر کی، محبت الہی سے مغلوب ہو کر، ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اسے دیکھ سکے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے، آپ اس مقام کو بھی پار کر گئے جس مقام تک جبرائیل پہنچتے تھے، اور وہ مقام آیا جس کے بعد جبرائیل بھی علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایسے مقام پر پہنچے، اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے وہاں اللہ کا دیدار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں تو نور ہی نور تھا، کہاں سے نظر آتے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہم اللہ کو پہچانتے کیسے ہیں؟ اللہ کی عظمت کے ہم قائل کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کے قائل ہونے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے یہی اسماء حسنہ ہیں۔ یہی اسماء ہمیں بتاتے ہیں وہی اللہ ہے جو خالق ہے اس دنیا کو اور ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو رازق ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے۔
وہی اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو زبردست ہے، قدرت والا ہے، وہی اللہ ہے جو سننے والا ہے، وہی اللہ ہے جو دیکھنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو جاننے والا ہے۔ اللہ علیم ہیں، اللہ بصیر ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ سمیع ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک ایک نام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ان ناموں میں سے ایک ایک نام کے ترجمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ترجمہ سمجھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے ان ناموں کا حوالہ دیں۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ کو کھانے پینے کی تکلیف ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کی ذمہ داری آپ پر ہے، بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کے کھانے پانی کا نظم آپ کو کرنا ہے، آپ مختلف محنت کرتے ہیں۔ ایک کوشش یہ کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں اللہ مجھے رزق کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ میری مالی مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے کہیں اللہ دینے والے آپ ہیں، اللہ رزق پہنچانے والے آپ ہیں، یا رازق یا رزاق کہیں۔ یہ ایک جملہ، یہ رزاق یا رزاق، اللہ اس نام کی برکت سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اللہ تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، سنانا ہے۔ اللہ سے کہیں اللہ میں تکلیف میں ہوں، اللہ میں فلاں اور فلاں میں ہوں، اللہ آپ ہی سننے والے ہیں۔ انک انت السمیع، آپ سننے والے ہیں۔ اللہ سے کہیں یا سمیع، جیسے ہی ہم اللہ سے اس کا نام لیں گے اللہ ہماری باتوں کو سنیں گے۔ ہمارے دل میں دعاؤں میں ہم ان لفظوں کا استعمال کریں جو ہم مانگ رہے ہیں۔ آپ رزق طلب کر رہے ہیں، اسماء حسنہ میں آپ اولاد طلب کر رہے ہیں، اسماء حسنہ میں سے ایک نام وہ جس نام سے اللہ دینے والے ہیں۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو اللہ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں، اولاد نہیں تھی ان کو۔ خود قرآن میں انہوں نے اللہ سے یہ کہا ہے اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری عمر بڑھ چکی ہے۔ عمر کا بڑھ جانا، بڑھاپے کا آ جانا، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب اولاد نہیں ہوگی۔ ظاہری سبب ہے یہ، طاقت ہو، جوانی ہو اور شباب میں ہو تو اس وقت اللہ اولاد، ایک ظاہری سبب ہے یہ، بغیر سبب کے بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں۔ ظاہری جو اسباب تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے، عمر بھی ڈھل چکی تھی۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا۔ ایک تو خود کمزور، بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو چکے ہیں، سب کچھ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اور سامنے جو ان کی زوجہ مطہرہ ہیں وہ بھی بانجھ ہیں، ادھر سے بھی اولاد کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ ظاہری کوئی سبب نہیں ہے۔ رب لا تذرنی فردا،
اللہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک کام کو لے کر میں اٹھا ہوں، آپ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اللہ میرے بعد بھی تیرے اس دین کے غلبے کی کوشش کرنے کے لیے مجھے ایک اولاد چاہیے، رب لا تذرنی فردا، اللہ میری زندگی مجھے اکیلا مت چھوڑ، میری زندگی یہیں سے ختم مت کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، آپ سب سے بہتر وارث دینے والے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وارث، عبد الوارث ہم لکھتے ہیں، یعنی اللہ کے نام، اس کے معانی، اس کے مفہوم کا حوالہ دے کر اللہ کے نیک بندے حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ آپ ہی اولاد دینے والے ہیں، ہم آپ کے اس نام کے حوالے سے آپ سے اولاد طلب کر رہے ہیں۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ آپ نے ہدایت دے دی، اور اس ہدایت کے بعد ہم سے ہدایت واپس مت لے، ہمارے دلوں کو آپ نے جوڑ دیا، اس دلوں کے جڑنے کے بعد ہمارے ان دلوں کو دور مت کر، ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد سب سے ہمیں دور کر دے، اور ہمارے دلوں کو ایمانی محبت سے جوڑ دے۔ کیوں؟ ہدایت دینے والی ذات آپ ہے، انک انت الوہاب، آپ وہاب ہیں، آپ دینے والے ہیں، لہٰذا اسماء حسنہ کے حوالے سے ہم اپنی دعائیں مانگیں۔ آپ کو جس قسم کی جو تکلیف ہو، بیمار ہیں آپ، بیمار ہیں، ہمارا ذہن سب سے پہلے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، یقیناً جانا چاہیے، علاج کے لیے جاتا ہے، یقیناً جانا چاہیے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا نام سوچتے ہیں، سوچنا چاہیے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، کرنا چاہیے، سہولتیں چاہتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر ان سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ اللہ میں بیمار ہوں، اللہ میری بیماری کو دور فرما، اور اس حالت پر رحم کرنے والی ذات آپ ہیں، اے رحمان اے رحیم میری بیماری دور فرما، آپ اس کی رحم کا حوالہ دیں۔ اللہ میں بیمار ہوں، مجھ پر رحم کرنے والے کچھ لوگ آئیں گے، ایک دن رحم کریں گے، ایک دن مجھ پر ترس کھائیں گے، ایک دن میری تیمارداری کریں گے، ہمیشہ میری دیکھ بھال کرنے والا، ہمیشہ مجھ پر میرے حال پر رحم کرنے والا، ہمیشہ رحمت کے پوری رحمت نچھاور کرنے والا آپ ہی ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ حضرت ایوب بھی تو بیمار تھے علیہ السلام، اور حضرت ایوب کی بیماری تو مشہور ہے، ایسی بیماری جس سے اچھا ہونے کی کسی کو کوئی امید نہیں تھی، مگر انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ یہ بیماری مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ آگے کیا مانگا؟ اللہ رحم کرنے والا تو ہے، اللہ تو اپنے رحم اور کرم سے میری بیماری کو دور فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات ہمارے گناہ ہی میں گزر رہے ہیں، ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سے کہیں اللہ میں نے فلاں جگہ میں نے بیماری غلطیاں کی ہیں، اللہ معاف فرما دے، ساتھ میں اللہ سے اپنے گناہوں کا حوالہ دے کر اللہ کے اس صفت کا، اس نام کا واسطہ دیں جس سے اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے ہیں، وَأَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ معاف کرنے والے ہیں، انت الغفور الرحیم، اللہ سے کہیں آپ ہی ہیں جو مغفرت کرنے والے ہیں، آپ ہی ہیں رحم کرنے والے ہیں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا کا پورا حصہ کیا ہے؟
اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے غلطی کی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت غلطیاں کی ہیں میں نے، اور ان غلطیوں کو سوائے آپ کے کوئی معاف ہی نہیں کر سکتے، ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں اپنی ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت الغفور الرحیم، آپ ہی ہیں غفور الرحیم ہیں، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً میں نے ظلم کیا ہے، یقیناً میں نے زیادتی کی ہے، اس زیادتی کا میرے پاس سوائے اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ انت الغفور الرحیم، اللہ آپ مجھے معاف کرنے والے ہیں۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے اجر و ثواب لکھے جاتے ہیں، اب پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے۔ اللہ سے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، بہت سارے کارنامے انجام دے دیے، آخر میں یہی کہا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ دیکھنے والے ہیں، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اللہ سن لیجیے ہماری دعاؤں کو، اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے قبول فرما لیجیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ ہی ہیں جو توبہ قبول کرنے والے۔ بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کو یاد کریں۔ ایک جگہ جمع ہے، آج ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسماء حسنہ کہاں ہیں، کتنے ہیں، سب کو کیسے یاد کریں۔ اسماء حسنہ 99 نام ہمارے پاس جمع ہیں، ان کو لے کر بیٹھے یاد کرائیں، اور سب سے آسان طریقہ یہ کہ اپنے بچوں کو یاد کریں۔ آج کل اللہ کا شکر ہے مکاتب میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں مکتب میں آ کر اللہ کے ناموں کو یاد کرتے ہیں، اساتذہ محنت سے یاد کراتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو یاد کیا گیا حصہ ہے اسے یاد رکھائیں، ان کو بٹھا کر پوچھیں آج تم نے کتنے اسماء حسنہ یاد کیے ہوئے اسماء کے نام بتائیں، ان کو ان کا ترجمہ بتائیں، اور پھر ان کو اسی انداز سے تربیت کریں۔ اگر بچہ کچھ غلطی کر رہا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اسے بتائیں بیٹا تم نے کیوں کیا، یہی سوچ کرنا کہ تم کو کسی نے نہیں دیکھا، تم نے مکتب میں نہیں پڑھا کہ اللہ دیکھنے والے ہیں۔ سناؤ اسماء حسنہ، اس میں سے ایک نام بصیر کا آتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، تم نے نہیں دیکھا، اللہ دیکھنے والے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ ایسی غلطی مت کرو۔ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا سننے والی ذات اللہ ہے۔ یقین ہو، اللہ کے ناموں کو یاد کریں، ترجمے کو سمجھیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ سننے والے ہیں، ہمارے دل میں صرف ترجمہ نہ ہو کہ اللہ سننے والے ہیں، یقین ہو کہ اللہ واقعی سننے والے ہیں۔ جب یقین ہوگا اللہ قبول کر کے بتائیں گے واقعی میں سننے والا ہوں۔ آپ دیکھیے ایک بزرگ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بوڑھی خاتون، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیا ہوا؟ کسی وجہ سے ایک آپس میں چپخلش ہوئی، شوہر نے بیوی کو طلاق کے ایک دوسرا انداز اختیار کیا۔ پہلے زمانے میں شوہر بیوی جدا ہونے یا الگ ہونے کے سلسلے میں
طلاق کے لفظ کے علاوہ ایک زہار کا لفظ استعمال کرتے تھے. کیا؟ انتی کظہر امی علی. ایک جملہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آج سے میری بیوی نہیں ہو، اب تم ہمیشہ میری ماں کی طرح ہو. جیسے ہم ماں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ویسا کریں گے، بیوی والا ہمارا کوئی سلوک نہیں رہے گا. آج سے تم میری بیوی نہیں، میری ماں کی طرح. اب جیسے یہ جملہ کہا جاتا میاں بیوی الگ ہو جاتے، اب ان کے درمیان تعلق نہیں ہوتا، کشیدگی بڑھتی، لڑائیاں بڑھتے تھے. ایک صحابی نے ایک بوڑھی خاتون کو، اپنی بیوی کو ایسے ہی طلاق دی. بوڑھی خاتون کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک عورت جس نے ساری زندگی اس کے حوالے کر دی، عمر پوری اس کی خدمت میں گزر گئی، اب یہ کون سا انصاف ہے کہ عمر کے اس آخری حصے میں آ کر طلاق بھی نہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماں کی طرح ہے. کیا صرف کسی بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں ہو جائے گی؟ کیا ایک چھوٹا سا جملہ رشتے بدل دے گا؟ کیا اس سے رشتے ختم ہو کر رشتے کا نام دوسرا بدل جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے جھگڑا کیا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جھگڑا کیا، کہا کہ یہ تو ناانصافی ہے. کہا، اس عورت نے کہا کہ میری بات اللہ سنیں گے، اللہ میرے معاملے میں انصاف کریں گے. سبحان اللہ. کیا یقین تھا. میری چیخ و پکار، میری فریاد، میری بات یہ لوگ تو نہیں سن رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے میرا اللہ میری بات سنے گا. اللہ سمیع ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والے ہیں. یقین تھا. اللہ اکبر. اسی یقین کی بدولت آپ 28واں پارہ پڑھیے. 28ویں پارے کی ابتدا اسی آیت سے ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. سمیع علیم. اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کے جھگڑے کو سن لیا جو عورت آپ کے پاس آ کر اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. اللہ نے آج فیصلہ سنا دیا ہے. یہ جو ماں بیوی کو ماں کا درجہ دے کر یا نام دے کر طلاق دے رہے ہیں، یہ غلط ہے. اللہ سننے والے ہیں. اس عورت کے ساتھ انصاف کرنے والے اللہ کی ذات. بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یقین ہو دل میں اور پکاریں اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ، انہی صفات کے ساتھ، تو اللہ ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول بھی کرتے ہیں. اسماء حسنہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. ان ناموں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف قرآن کے اولین صفحات پر لکھ کر رکھ لینا یا پھر ان ناموں کو جمع کر کے جیب میں رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اسے یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. ارے ہم چھوٹی نظمیں انگریزی کے، چھوٹی نظمیں اردو کے بچوں کو یاد کرا کر خوش ہو جاتے ہیں. مہمانوں کے سامنے بلا کر ان کو سناتے ہیں، فلاں پوئم سناؤ، فلاں پوئم سناؤ، فلاں پوئم سناؤ. بچہ خوشی خوشی پڑھتا ہے، مہمان جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہیں، یہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے. اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. ہوگا تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوگی اور بچہ اس میدان میں آگے بڑھے گا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ دین کے اس ناحیے سے آپ کوشش کرتے، آپ ان بچوں کو اسماء حسنہ سکھائیں، یاد کرائیں. ایک دن 5 نام یاد کرائیں. 99 نام کتنے دن میں ختم ہو جائیں؟ آپ 5 2 4 نام سکھائیں، آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا. ترجمہ سکھائیے. خود بچپن میں ہم سکھائیں گے، یاد کرا دیں گے،
اللہ کی ذات سے امید رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد اس ترجمے کے مطابق ہمارے بچے زندگی بھی گزاریں گے۔ اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔